بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، بہنوں، بچوں، بڑوں، آج کا دن ایک بہت بڑی نعمت کی ہمیں یاد دلاتا ہے، جس کو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم ایک محکوم قوم تھے، ہم ایک غلام قوم تھے، ہم پر غیروں کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کی سوچ، اس میں شاعر مشرق، بلکہ میں تو انہیں شاعر چھ بر اعظم کہتا ہوں، کہ میرا کوئی دعویٰ تو نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، بہت پڑھا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع دیا۔ ایسا شاعر عرب عجم میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہے نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں۔ کیا کلام ہے، کیا اللہ کی عطا ہے۔ ہم 96 میں گئے تھے انڈونیشیا، تو وہاں کے صدر حبیبی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے شاعر اقبال کی شاعری کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو، خطبات کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے اپنی تحریک آزادی کو چلایا۔ جو بڑا دکھ ہوا کہ میری قوم تو جانتی نہیں اقبال کون ہے، جناح کون ہے۔ ایک شخصیت تک جانتے ہیں، لیکن وہ کیسے انسان تھے، کتنے عظیم تھے، کیسے نظریات تھے، کیا صفات تھیں، اس سے بے بہرا ہیں۔ سب سے پہلا تصور تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ایک الگ ہمیں اللہ ٹکڑا دے جہاں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری کروائی محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم محبت سے قائد اعظم کہتے ہیں۔ بے شک وہ اس خطے کے قائد اعظم تھے، اور اس شخص نے ٹی بی کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم سے ٹکر لی۔ ان کو تلوار سے نہیں فتح کیا، توپوں سے نہیں فتح کیا، اپنی قوت اخلاق سے، قوت دلیل سے اور قوت صفات سے فتح کیا ہے۔ پر ہمارے نصیب میں ان کی قیادت بہت تھوڑی لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 سال بعد ہی اٹھا لیا۔ تو یہ خواب دیکھا تھا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو تعبیر دی، تعبیر تو اللہ نے دی، اس کی تکمیل اللہ نے کروائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ میں ان کے لیے اصال ثواب کرتا رہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے اصال ثواب کیا کریں۔ تو 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے وہ اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بتا سکتا ہوں، نہ ہی آج کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس کو سنے۔ بہرحال بن گیا، اتنا ہی میں بتاتا ہوں کہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں ٹکڑا ملا، اور اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں نظریاتی طور پر وجود میں آئیں اور نظریہ حق کی بنیاد پر وجود میں آئیں، اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ایک مدینہ کی ریاست، جس کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ رضی اللہ تعالی عنہم اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان 3 کے طفیل و ایک خوبصورت ریاست کو وجود بخشا، جس سے اٹھی ہوئی لہر نے 1000 سال تک مسلمانوں کو اڑان بخشی، اور آپس کی لڑائی جھگڑوں کے باوجود عروج اور اقتدار انہی کے دروازے پہ کھڑا رہا،
پھر جب صفات گھٹتے 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 وہ ہو گئیں کہ اللہ کے دین سے ٹکر لے لی، پھر 200 سال ہمیں گرتے 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 200 سال لگے، گرنے میں 200 سال لگے، اور پچھلے اب 200 سال سے ہم ذلت پستی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، اور اس میں نہ کسی طاقت نے ہمیں فتح کیا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی نے ہمیں فتح کیا ہے۔ کھوکھلی دیوار کو گرنے کے لیے کون سے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، دیمک زدہ لکڑی کو کٹنے کے لیے کون سے آرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قومیں صفات کھو دیتی ہیں تو ایک دیمک زدہ لکڑی ہوتی ہیں، وہ ایک شکستہ کھوکھلی دیوار ہوتی ہیں، انہیں ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی گرا دیتا ہے۔ 2 صدیوں سے چھایا ہوا ہم پر جو سوال ہے، اس کے پیچھے ہماری ٹیکنالوجی کی کمزوری کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ پوری دنیا میں امت نے راج کیا کمزور ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کی سب سے بڑی دلیل بدر کی جنگ ہے، اور اس پر پوری کتابیں ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور کیسے انہوں نے اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ باطل کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ دیا۔ اب 56 ملک ہیں دنیا میں، اور ذلت اور پستی کی انتہا پر ہیں۔ اس کا سبب ایک درجے میں ہے، ٹیکنالوجی کا ذوف بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑا سبب اخلاقی کا